الحمد لصاحب الجلالہ والنعت لصاحب الرسالہ اما بعد۔ حضرات سامعین کرام، آنے والا مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے جو بہت ہی مبارک اور مقدس مہینہ ہے۔ رمضان کا مہینہ عبادت کا مہینہ ہے۔ یہ مسلمانوں کے لیے اپنے اعمال کو بڑھانے اور زیادہ کرنے اور اپنے اعمال کو وزندار کرنے کے لیے اللہ کی طرف سے ایک آفر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس مہینے میں اپنے فضل و کرم سے اپنے بندوں پر احسان کرتے ہوئے عبادت کی راہیں ہموار کر دیتے ہیں، عبادت کی فضائیں قائم کر دیتے ہیں۔ کیونکہ ماہ رمضان کی خصوصیت ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ اس مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیاطین اور سرکش جنات جکڑ دیے جاتے ہیں، اور اللہ کی طرف سے ندا دینے والا اور اعلان کرنے والا یہ اعلان کرتا ہے کہ نیکی اور بھلائی کو طلب کرنے والا تو قدم بڑھا اور آگے بڑھ، بدی اور برائی کو طلب کرنے والا رک جا اور پیچھے ہٹ۔ حضرات سامعین کرام، خدا کی طرف سے ہونے والے اس اعلان کا اثر یہ ہوتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں عموماً مسلمانوں کے رجحانات نیک کام کی طرف بڑھ جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ذرا سی ہمت اور ارادے سے رمضان کے مہینے میں نیک کام کرنا اتنا آسان ہو جاتا ہے جس کا دوسرے مہینے میں تصور بھی نہیں ہوتا۔ اسی طرح اس مہینے میں گناہ اور معصیت کا چھوڑنا بھی بہت آسان ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ہم مسلمانوں کو اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے عزم و ہمت سے زیادہ نیک کام کرنا چاہیے اور گناہ اور معصیت سے بالکل اجتناب اور بچنا چاہیے۔ بطور خاص آج کے دور میں تمام برائیوں اور گناہوں کا جو سرچشمہ اور جڑ ہے یعنی موبائل، اس سے تو بہت ہی پرہیز کرنا چاہیے۔ اسی طرح اس مہینے کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس مہینے میں نفل کام کرنے کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کام کرنے کا ثواب 70 فرضوں کے ثواب کے برابر ملتا ہے۔ یہ مسلمانوں کے لیے اپنے اعمال کو بڑھانے اور زیادہ کرنے اور اپنے اعمال کو وزندار کرنے کے لیے اللہ کی طرف سے ایک انعام اور آفر ہے۔ اس خصوصیت کا بھی فائدہ اٹھاتے ہوئے ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنا چاہیے، تاکہ اگر وہ نیک کام نفل بھی ہو تب بھی ہمیں اس کا ثواب دوسرے مہینوں میں کیے جانے والے فرض کام کے ثواب کے برابر ملے، اور اگر وہ نیک کام فرض ہے تو دوسرے مہینوں میں کیے جانے والے 70 فرضوں کے ثواب کے برابر ثواب ملے۔ ان خصوصیتوں کے پیش نظر مسلمانوں کو رمضان کا پورا مہینہ منظم طریقے سے گزارنا چاہیے کہ روزے کا اہتمام کریں، فرض نمازوں کی پابندی کریں، تہجد و نوافل کا اہتمام کریں، خوب دعائیں کریں، اللہ سے مانگیں، اس کے سامنے گڑ گڑائیں۔ اور ملک کے حالات اور اسی طرح مسلمانوں کے حالات بہت ہی خراب ہیں۔ مرد ہو یا عورتیں اگر وہ کام میں مشغول ہوں تو خدا کے واسطے زبان سے ذکر کرنا نہ بھولیں۔ کم از کم اس مہینے کی عظمت کا تو تقاضا اتنا ہے کہ ہم اتنا تو ارادہ اور عزم کر لیں کہ ہم اس مہینے میں گناہ نہیں کریں گے۔